اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھولے ہوئے، ان کے بسرے ہوئے دستورات اور احکام یاد دلائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور ان میں انہیں حکم دیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کرو صبر اور صلاۃ سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ استعانت عظیم ہے، کبیر ہے، بڑی لگتی ہے ان کو سوائے خاشعین کے۔ خاشعین وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ خاشعین ہیں۔ ان کے خاشعین کے علاوہ باقی سب کے لیے استعانت صبر و صلاۃ سے گران ہے یا کبیر ہے۔ استعانت سے مراد عون طلب کرنا ہے۔ عون مدد کو کہتے ہیں، اردو میں اس کا مترادف مدد استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ ہر مدد، بلکہ وہ مدد جو انسان کی پہلی موجود توانائی میں کمی کو دور کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طاقت و توانائی ہر انسان کو اپنے اعمال کے انجام کے لیے دی ہے۔ جو فرائض و وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگائے ہیں، اس سے پہلے ان کی طاقت اللہ نے توانائی انسان کو عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح انسان خود جو اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توانائی و طاقت و قوت عنایت فرمائی ہے۔ اور انسان کو ابتدائی طور پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ذمہ داری کے طور پر اور تکلیف شرعی کے طور پر انسان کے ذمہ ہو، یا انسان نے خود اپنی تشخیص پر کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، تمام وسائل بھی انسان کو عطا کیے ہیں۔ ذہنی صلاحیت انسان کو عطا کی ہے، جسمانی طور پر اعضاء و جوارح انسان کو عطا کیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو انسان کے وجود سے باہر اسباب و وسائل کسی کام کو انجام دینے کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو انسان کے سپرد کیا گیا ہے، بعض اوقات یہ ناکافی ہوتا ہے، یعنی ذہنی قابلیت و صلاحیت، جسمانی طاقت و قوت
اور علمی صلاحیت و قابلیت و مہارت اور تجربہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، عنایت کیا ہے، اور اسی طرح بیرونی اسباب سب بعض اوقات کافی ہوتے ہیں۔ کام اس نوعیت کا ہے کہ یہ قابلیت، طاقت، توانائی جو اللہ نے دی ہے ابتدائی طور پر یہی کافی ہے، لیکن بعض اوقات یہ توانائی کافی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم روزمرہ معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے پاس مال موجود ہے، لیکن اس مال کے ذریعے سے جو کام کرنا چاہتا ہے، مثلاً گھر بنانا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی بیماری کا علاج کروانا چاہتا ہے، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ موجود پیسہ ہر چند زیادہ مقدار میں ہو لیکن کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی اس کو درکار ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو اضافی پیسہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسروں سے طلب کرتا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے مانگتا ہے، اور اپنے دوست احباب سے یا جان پہچان والے لوگوں سے وہ طلب کرتا ہے، اور پھر اپنی موجود توانائی کے ساتھ یہ لی ہوئی مستعار توانائی جو دوسروں سے انسان نے لی ہے، اس کو ملا کر مطلوبہ کام کے لیے جو طاقت یا مال یا جو بھی چاہیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اور متعلقہ کام انسان انجام دے دیتا ہے اور دے لیتا ہے۔ اس اضافی طاقت کو، قوت کو، جو انسان کو باہر سے فراہم کی جاتی ہے دوسروں کی طرف سے، اور اپنی پہلے سے موجود طاقت کے ساتھ ملا کر اپنا ہدف حاصل کر لیتا ہے، اس اضافی طاقت کو جو پہلی طاقت کی تکمیل کر کے اسے متمم بنتی ہے، اس کے لیے مکمل بنتی ہے، اس کے لیے اسے اصطلاح میں اون کہتے ہیں، یا شاید ممکن ہے لغتاً یہ معنی صحیح نہ ہو، انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ بسا اوقات، سپلیمنٹ یعنی ایک اضافی پہلے سے موجود مقدار سے اضافی فالتو ایک چیز انسان کو مزید شامل کی جاتی ہے، جو پہلے کی ساتھ مل کر انسان کی صلاحیت کو یا انسان کی توانائی کو بڑھا دیتی ہے، وہ سپلیمنٹ ہوتا ہے در حقیقت اون۔ اور اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ اون آپ کی بنیادی حاجت ہوتی ہے، آپ کو حاصل کرنا پڑتی ہے، اور قرآن کریم نے اون کے طلب کا یعنی اضافی مدد اور اپنے پاس موجود مدد یا اپنے پاس موجود توانائی سے کے علاوہ جو آپ کو اضافی امداد کی ضرورت پڑتی ہے توانائی کی، اس کے طلب کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ یہ اگر آپ یہ بہانہ کر لیں کہ میرے پاس جو توانائی ہے وہ یہ فریضہ انجام دینے کے لیے کافی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو طاقت اللہ نے دی ہے اسے وہ ناکافی سمجھتے ہیں، اور واقعاً ناکافی بھی ہوتی ہے، اور اسی کو بہانہ قرار دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتے، متعلقہ کام انجام نہیں دیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں چونکہ ہمارے پاس بے قدر کافی توانائی و طاقت نہیں ہے۔ ایک تو قرآن کریم نے اسی طاقت کو بڑھانے کا بھی نظام بنایا ہے جو اللہ نے خود انسان کو دی ہے۔ جتنی طاقت توانائی آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، جیسے مالی طاقت ہے، ذہنی طاقت ہے، علمی طاقت ہے، تجرباتی طاقت ہے، مہارت کی طاقت ہے، تو یہ جتنی ہے یہ تھوڑی ہے، اگر کم ہے تو آپ اس کو بڑھائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بہت ساری آیات میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر علم ہے تو اسے کہو کہ زدنی علم، ہمارا علم بڑھ جائے، تجربہ ہے تو اپنا تجربہ بڑھاؤ، اگر اسباب ہیں، وسائل ہیں دفاعی، تو اس کو بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
جتنی قوت ممکن ہے آپ کے لیے اپنی قوت بڑھانا بڑھاؤ تم۔ یا جیسے ایک ملک ہے، مملکت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، دفاعی قوت ہے، لیکن ناکافی ہے دشمن کے مقابلے کے لیے، تو اس سے بھی حکم ہے کہ اپنی طاقت جتنی بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، ٹیکنالوجی حاصل کرو اور جدید ترین وسائل حاصل کرو۔ اگر جو طاقت آپ نے حاصل کرنی تھی کر لی ہے، پھر بھی جو مقصد مد نظر ہے اس کے لیے یہ بڑھی ہوئی طاقت بھی کافی نہیں ہے، اپنا علم، اپنا مال، اپنی قوت، تجربہ کافی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں پر آپ دوسروں سے حاصل کرو اضافی طاقت، یا جتنا مقدار کم ہے یہ دوسروں سے حاصل کرو، جو ایک معمول اور رائج طریقہ ہے۔ ہم کاروباری لوگوں کو دیکھتے ہیں، تاجروں کو، تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ مال کا متقاضی ہے، ان کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ بینک سے جا کر مال لے لیتے ہیں، کسی ساتھی سے، کسی پارٹنر سے، کسی کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں، یا شریک بنائے ہوئے کسی بغیر کسی سے یہ مدد لے لیتے ہیں اور اپنا مطلوبہ کام اس پیسے کی مدد سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک عام رائج چیز ہے، اسی کے متعلق قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ آپ مدد طلب کرو، یعنی اون آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک حکم قرآن نے یہ دیا ہے کہ تعاونو، اس اون کا تبادلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ہر فرد اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے اہداف کے لیے جو توانائی رکھتا ہے، تو اس کو آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اس کی مدد، اس کی توانائی سے آپ کی توانائی جب ملے گی، آپ کا مال اس کے مال سے ملے گا، تو جتنی رقم اس کو درکار ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم و جور و بربریت و گناہ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا دیگر اور آیات ہیں جن میں انبیاء کرام نے یا دیگر افراد نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، انہوں نے لوگوں سے اون طلب کیا، افراد سے، عام لوگوں سے اون طلب کیے، لیکن ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اون کا مقرر کر دیا ہے۔ جیسے ابتدائی قوت اس کا منبع اللہ کی ذات ہے، اون یعنی اضافی قوت جو آپ کو درکار ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ایک قاعدے کے طور پر اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ استعینوا باللہ، اللہ سے اون طلب کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اون انسان کو وہ اضافی قوت دینی ہے، جس طرح ابتدائی قوت دی ہے، تو اسباب اور وسائل کے ذریعے سے دی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا، یہ نظام اسباب کا نظام بنایا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے وہ سب اسباب کے ذریعے سے ہے۔ یہ الہی نظام ہے، ربوبی نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا، اور اسی کے ذریعے سے انسانی نظام اور کائنات کا نظام اسباب کے ذریعے سے چلتا ہے۔ یہ جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یا حتیٰ بعض لوگوں نے اسے توحید کے نام پر یہ تأثر قائم کیا کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز شمار ہوتی ہے جو بلا سبب انسان مانگے یا بلا سبب انسان کو ملے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو اسباب کی طرف سے انسان کو کچھ میسر آتا ہے، نصیب ہوتا ہے، دریافت ہوتا ہے، تو اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کا مال ہے، یا اسباب نے یہ مدد کی ہے، اللہ نے نہیں کی۔ نہ، دونوں صورتوں میں انسان اسباب کے ذریعے سے کچھ چیز حاصل کرے، یا انسان کو اللہ دے کوئی چیز تو اسباب ہی کے ذریعے ہوگا۔ یعنی کسی صورت میں بھی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، یا کوئی مثال قرآن نے بھی نہیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے بغیر انبیاء کو، اسباب کے بغیر کائنات میں کسی اور مرحلے کو انجام دیا ہو۔ ہر چیز کے لیے ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ جیسے رزق و روزی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن یہ اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو رزق عطا کیا ہے۔ یوں نہیں کہ انبیاء کو بغیر اسباب کے رزق ملتا تھا، یعنی اللہ اور مرزوق، رازق اور مرزوق کے درمیان کوئی اور سبب
حائل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ تو الہی نظام کے خلاف ہے اور الہی اس تدبیر کے خلاف ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے کسی ضرورت مند کو، وہ اسباب کے ذریعے سے ہے۔ عون بھی اسی طرح سے ہے، قوت بھی اسی طرح سے ہے، طاقت بھی اسی طرح سے ہے۔ ہر ضرورت جو انسان یا غیر انسان کی ہے اسے اسباب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ لہٰذا کبھی یہ استعانت اسباب کا بیچ میں ذکر آ جاتا ہے، کبھی استعانت میں اسباب کا ذکر نہیں ہے بلکہ مسبب کا ذکر ہے، جس نے اسباب کے ذریعے عون عطا کرنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کہو، یہ اقرار کرو، عہد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی و اطاعت کریں گے اور تجھی ہی سے استعانت لیں گے ہم۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ ہی منبع ہے عون کا اور باقی ہر چیز کا۔ لیکن جب عملی میدان آیا ہے تو عون، اللہ کی عون یا اللہ کی طرف سے جو عون کسی ضرورت مند کو یا انسان کو یا نبی کو میسر آنی ہے، وہ اسباب کے ذریعے سے ہے۔ یہ اسباب کبھی افراد ہیں، امت ہے، جمعیت ہے، لشکر ہے، کچھ اور لوگ ہیں، اور کبھی یہ طریقے ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جو اسباب کے ذریعے سے مدد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جیسے تعاونوا علی البر والتقوی، تو اگر اس آیت کو حکم سمجھ کر، جیسا کہ یہ حکم ہے تعاونوا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، عون، اپنی عون اس کو دیں، اس کی عون خود حاصل کریں، اور اپنی ضرورت کی طاقت اس سے لیں، اس کی ضرورت کی طاقت جو ان کے پاس ہے یہ اس کو دے دیں، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے استعانت ہو رہی ہے، یہ معاونت اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان عمل کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسا عرض کیا تھا کہ فرقہ وارانہ ذہنیتیں جو مسالک، مذاہب کو جھٹلانے میں اور ان میں تنقید و تنقیص میں مصروف ہیں، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شبہ ڈال کے اور اسے لوگوں کے لیے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ ابحاث ان کا ان مسائل سے الجھنوں سے کوئی تعلق و ربط نہیں ہے۔ ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے اور خصوصاً انسانی معاشرتی و سماجی زندگی کے لیے ایک بہت بنیادی اصول بنایا ہے تعاون کا، کہ سماجی زندگی تعاون سے گزرے گی۔ اور ہم دیکھیں کہ مذہبی لوگ اس استعانت کی باعث میں اور الجھنوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، غیر مذہبی طبقے کو ہم دیکھیں، وہ ان باتوں میں مصروف نہیں ہیں، وہ بلکہ اس ضابطے پر پابندی سے عمل پیرا ہیں، یعنی وہ عون طلب کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں، کتراتے نہیں ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عون کے طور پر مقرر کی ہیں یا اسباب عون ہیں، وہ سب بروئے کار لاتے ہیں اور ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کرتے ہیں، اسباب وسائل سے مدد حاصل کرتے ہیں، توانائیاں ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف مواد اس سے مدد حاصل کرتے ہیں، تجربوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، تعلیم سے مدد حاصل کرتے ہیں، اداروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور عالمی تجربات سے مدد حاصل کرتے ہیں، باقی تحقیقاتی اداروں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ساری دنیا اسی کام میں مصروف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ضابطے اور نظم کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا متعدد آیات ہیں جن میں ان اسباب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ جیسے چند ایک آیات ہم مشاہدہ کریں کہ جہاں پر استعانت باللہ بھی ہے اور استعانت بالصبر والصلاۃ بھی ہے اور استعانت بالناس بھی ہے، لوگوں کے ذریعے سے بھی عون انسان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ آیا 45 میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و صلاۃ سے عون لو، مدد لو۔ سورہ بقرہ آیا 153 میں ہے
استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، استعاون طلب کرو صبر و صلات سے، اور اللہ صابرین کے ہمراہ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ یعنی صلات و صبر یہ دونوں ان دو آیات کی روح سے عون و استعانت کا سبب و وسیلہ ہیں، اور دونوں طریقے ہیں، ان دو طریقوں سے بھی مدد لو۔ سورہ اعراف میں آیا 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، استعانت کرو اللہ سے۔ یہاں صلات کے بجائے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ گیا ہے، ذکر اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ سے استعانت لو اور صبر کرو۔ بے صبر نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم ہے، صبر بطور فعل انجام دو۔ اور بعض آیات میں ہے کہ اللہ کی ذات مستعان ہے، یعنی استعانت جس سے کرنی چاہیے، عون جس سے طلب کریں وہ اللہ کی ذات ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، یا سورہ انبیاء میں ہے قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ خوب یہ وہ آیات ہیں جہاں پر عون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ ہے۔ لیکن ایسی آیات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں جہاں لوگوں سے مدد کا کہا گیا ہے کہ لوگ مدد کریں، جیسے سورہ کاف میں ذوالقرنین جو ایک قرآنی کردار ہے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ نبی ہیں نہیں ہیں، یا وہ تاریخی لحاظ سے کون سی شخصیت ہے جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے۔ ذوالقرنین بعض نے کہا ہے کہ وہ سکندر اعظم ہے، یا بعضوں نے بخت النصر کو کہا ہے، یا بعضوں نے اور تاریخی شخصیات پر اس کی تطبیق کی ہے، یا اس طرح سے فرمان روا ایرانی یا دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنی جگہ باز۔ لیکن جو قرآن کی مسلم بات ہے وہ یہ کہ ذوالقرنین ایک تاریخی کردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، قوت دی، اور اس نے بہت ساری فتوحات کیں، اور پھر ایک موقع پر آ کر انہیں ضرورت پڑی لوگوں سے مدد لینے کی، اور اس میں ہے سورہ کاف آیا 95 میں ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت، لوگوں سے کہا کہ جو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو میں بروئے کار لا رہا ہوں، لیکن مجھے مزید عون کی بھی ضرورت ہے، وہ عون لوگوں سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ مدد کرو تاکہ میں وہ ڈیم یا وہ دیوار حائل کر دوں یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اعینونی، تم لوگ میری عون کرو، مدد کرو تم اپنی قوت کے ساتھ۔ یا اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے آیا 2 میں ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا تعاونوا علی البر والتقوی، یہ لوگوں کا حکم ہے۔ تعاونوا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، لوگ ایک دوسرے کی عون کریں۔ استعینوا بھی ہے کہ آپ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہو، اور لوگوں کو بھی حکم ہے کہ تعاونوا، جب کوئی آپ سے مدد مانگے یا آپ کی مدد کی کسی کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو تم۔ بس یہ مسلمات میں سے ہے کہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کا معیشتی نظام، معاشرتی نظام، دفاعی نظام، یہ سب اسی ضابطے کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی قوت سے یہ کام کرو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ طاقت قوت آپ کی کم پڑ جاتی ہے اس کی تکمیل کے لیے عون طلب کرو، یعنی اضافی مدد طلب کرو۔ اضافی مدد کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ اس کا منبع اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اسباب کے ذریعے سے تمہیں یہ اضافی مدد پہنچانی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، 2 قسم کے سبب ہیں، ایک لوگ ہیں، عوام ہیں، انسان ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طریقے ہیں، وہ اصول اور ضابطے اور راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عون کے لیے مقرر کیے کہ ان سے بھی آپ استفادہ
کر سکتے ہو. جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ مثلا ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کرو. کتنے کام ہیں جو انسان پہلے اور طریقے سے کرتا تھا، ہاتھ سے کرتا تھا، مینول طور پر کرتا تھا. آج کل انسان اس سب کو ٹیکنالوجی کی مدد سے انجام دے رہا ہے. لکھائی کا کام ہے، پڑھائی کا کام ہے، حساب کتاب کا کام ہے، یہ سارا انسان خود کرتا تھا اپنے ہاتھ سے. اب یہی سارا کام انسان الیکٹرک مشینوں کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ایک طریقہ ہے، ٹیکنالوجی ایک قانون ہے یا ایک ضابطہ ہے، اس سے انسان استفادہ کرتا ہے. یہ مادی ذریعہ و ضابطہ ہے، علمی و سائنسی ضابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی طریقے بھی انسان کے لیے رکھے ہیں، یعنی سماجی روشیں، سماجی اصول، سماجی ضابطے جن سے انسان مدد لیتا ہے. اور اس کی بھی مثالیں موجود ہیں. یعنی قرآن کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں اس وقت دنیا میں رائج مثالیں اس کی دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت پل بنا لیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت سڑک بنا لی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال بنا لیا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنی علاقائی ضرورت لوگوں نے پوری کر لی ہے. یہ روزانہ ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اپنی مدد آپ، یعنی لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حکومت نے اس بارے میں کوئی تعاون ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا، لوگوں نے خود آپس میں مل کر یہ کام کیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا. یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک سماجی اصول ہے کہ آپ ہمیشہ حکومتوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہ بیٹھے دیکھتے رہیں، سرمایہ داروں کی طرف نہ دیکھتے رہیں، یا باقی ارباب اختیار کی طرف منتظر نہ رہیں، دیکھتے نہ رہیں. جو خود کر سکتے ہو مل کر باہم وہ کرنا شروع کر دو. تو انسان اس اصول سے، اس ضابطے سے مدد لے کر انسان یہ کام کر سکتا ہے. یا قرآن ہی کا حکم ہے، اور ہم قرآن کے علاوہ عملی طور پر بھی اس کی مثالیں مذہبی غیر مذہبی دونوں قسم کے معاشروں میں دیکھتے ہیں. اور وہ جیسے وحدت ہے، لوگوں میں آپس میں یکجہتی ہے، وحدت ہے اور اتحاد ہے. بہت سارے کام انسان وحدت اور اتحاد سے حاصل کر لیتا ہے. تو وحدت و اتحاد یعنی باہم مل کر لوگوں کا اپنی ساری توانائیاں جمع کر کے وہ کام، وہ مقاصد حاصل کر لینا جو عام طور پر ناممکن یا مشکل نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک وحدت کے ذریعے سے مل کر یکجہتی اور انسجام کے تحت کام کرنا، یہ بھی ایک سماجی طریقہ ہے، سماجی روش ہے کہ اس سے بھی کام ہو سکتا ہے. یا اسی طرح اور علمی اصول ہیں، معاشرتی اصول ہیں، سماجی اصول ہیں. یہ آج کے زمانے میں یہ مشارکت لوگوں کی آپس میں کم ہو گئی ہے. پہلے، بہت پہلے نہیں، ہم اگر 50 سال پہلے چلے جائیں تو یہ مشارکت عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں موجود تھی. مثلاً خصوصاً دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ مشارکت لوگوں کی موجود تھی. آج کل یہ مشارکت ختم ہو گئی ہے، چونکہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے تحت یہ مشارکت ضعیف ہو گئی ہے. لوگوں کی مفاد پرستی، خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے یہ تعاون کی فضا تھی، اور جو لوگ تھوڑے 50 سال عمر رکھتے ہیں یا اس سے کم و بیش ان کی عمر ہے، انہیں یہ مشارکت یاد ہے کہ کئی ایسے لوگ، برادریاں شہروں میں بھی ایسے ہیں، کوئی برادریاں، قبیلے اس طرح کے ہیں کہ جو آپس میں انہیں کوئی کام جب کسی کو پیش آتا ہے تو سب مل کر وہ کام کرتے ہیں، فرد واحد نہیں کرتا. جیسے کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو جو سوگوار ہے، جس کے ہاں یہ فوتگی ہوئی ہے، عزادار ہوا ہے یہ خاندان، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا. باقی سارے لوگ، رشتہ دار، برادری، محلہ، ان کے درمیان ایک نانوشتہ معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان کہ جب بھی کسی کے کوئی مصیبت، مشکل پیش آتی ہے تو ہم سارے مل کر اس کا ساتھ دیں گے، شریک غم ہو جائیں گے. یہ مشارکت، یہی تعاون ہے.
یہ ایک سماجی ضابطہ ہے مشارکت کا، اسی کے تحت سماجی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ مثلا بڑے بڑے کام بھی جو کرتے تھے، جیسے کوئی گھر بناتا تھا اگر، تو سارے گاؤں والے یا برادری والے باری باری اس انسان کو مکان بنانے میں اپنا تعاون پیش کرتے تھے۔ وہ تعاون یہ ہے کہ اس کو کوئی عمارتی مواد دے دیتے تھے، تعمیراتی مواد دے دیتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے آپ اپنے مکان میں ڈال لو، یا پھر خود آ کے کوئی جسمانی اپنی توانائی یا جسمانی عمل اس میں شامل کر کے اور اس میں حصہ ڈال دیتے تھے اپنا۔ اسی طرح آج کل فصلیں کاشت کرنا اور فصلیں کاٹنے میں یہ کسانوں کے لیے زیادہ قابل تصدیق بات ہوگی کہ جن کے کھیت ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ لوگ پہلے آج سے 40-50 سال پہلے تک یہ زمانہ، یہ ماحول تھا، یہ قانون تھا کہ عموماً کسان، آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، مشینوں کے ذریعے سے کسان کرتے ہیں، خود بھی کچھ نہیں کرتے، لیکن جب بیلوں کے ذریعے سے اور ہاتھ سے سارا کام کیا جاتا تھا، کاشت اور داشت کا کام، کٹائی کا کام اور گاہی کا کام، تو یہ مشارکت کے ذریعے ہوتا تھا۔ یعنی جس دن جس کا رقبہ زیادہ ہے اس نے بیج کاشت کرنا ہے، تو باقی سارے کسان آ جاتے تھے اس کے ساتھ، بلا معاوضہ آ کے شریک ہوتے تھے اور اس کی فصل کاشت کرتی۔ دوسرے دن دوسرے کی باری ہوتی، سارے کسان مل کے اس کی زمین کاشت کرتے، تیسرے دن تیسرے کی باری ہوتی، سارے کسان مل کے اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لا کے اس کی زمین کاشت کرتے۔ یہی کٹائی کا بھی ماحول تھا۔ جب کٹائی کا وقت آتا تھا تو سارے کسان مل کے پہلے ایک کی فصل کاٹتے تھے، پھر دوسرے سارے مل کے دوسرے کسان کی فصل کاٹتے، پھر سارے مل کے تیسرے کسان کی فصل کاٹتے، اور اس طرح مشارکت کے ساتھ یہ سارا کام تھا۔ یہی مشارکت کام میں یہ معاونت تھی، یہ تعاون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تعاون اسباب کا ہی ہے، لیکن یہ سماجی اصول ہیں، یہ سماجی ضابطے ہیں، یعنی سماجی اصولوں کے تحت تعاون ایک دوسرے کے تحت کرتے تھے، یہ عمومی مشارکت کاموں کے اندر، اور اس طرح جو ضرورت مند ہے اس کا کام وہ انجام دے دیتے تھے۔ یا اسی طرح رفاع عامہ کے جو کام ہیں یہ باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ مثلا ایک گاؤں کو بستی کو راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہموار نہیں ہے، تو یہ گاؤں والے سارے مل کے راستہ اپنے لیے ہموار کر لیتے۔ یا پانی مثلا ان کو چاہیے، پانی کھیتی باڑی کے لیے، زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، یا پینے کا پانی ہے، کنواں کھودنا ہے، تو یہ مشارکت کے ذریعے سارے ایک کنواں کھود دیتے تھے پورے گاؤں میں، آبادی میں، اور سب اس سے استفادہ کرتے۔ یہی تعاون ہے، لیکن یہ کس ذریعے سے ہوا ہے؟ یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی اسباب جسمانی فزیکل اسباب نہیں ہیں، سماجی اصول یہاں پر تعاون کا ذریعہ بنے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جیسے تم سماجی اصول ہیں تمہارے اور ان کے ذریعے سے تم تعاون حاصل کرتے ہو، کچھ ایسے ہی سماجی اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، یا لوگوں کے اندر بھی ہیں، لیکن توجہ لوگوں کی اس جانب زیادہ نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت ساری مہمات کو سر کرنے کے لیے یہ بھی سماجی ضابطے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات حل کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد پا سکتے ہیں۔ چونکہ دین میں انہی چیزوں کا ذکر آیا ہے جو لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، دین میں ذکر آنے کی وجہ سے یہ دینی امور شمار ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کسی طرح سے یہ غیر دینی معاشرہ بھی یہ کام ملتا جلتا کام کرتا ہے۔ ان میں سے ایک صبر ہے۔ صبر ایک ایسا سماجی قانون ہے جو ہم مذہبی لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں اور غیر مذہبی لوگوں کے اندر بھی ہے۔ صبر کا مطلب ہے استقامت، یعنی قائم رہنا، قیام کرنا، کسی مقصد کے حصول کے لیے عزم کرنا، اہتمام کرنا، اور اٹھ کے اس کے لیے توانائیاں اپنی خرچ کرنا، لوگوں کو ساتھ شامل کرنا، جو ضروریات ہیں وہ ساری اس میں فراہم کرنا،
یہ قیام ہے، کسی کام کے لیے انسان قیام کرتا ہے۔ پھر اس قیام میں آگے جاری رکھنے میں انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں، کہیں پیسہ کم ہو جاتا ہے، کہیں افرادی قوت کم ہو جاتی ہے، کہیں تجربہ مہارت کم ہو جاتی ہے، کہیں مواد اس کام کی تکمیل کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر انسان دوسروں سے مدد لیتا ہے، تعاون لیتا ہے، جہاں پر اس کی اپنی توانائی کم پڑ جاتی ہے۔ اس مدد میں سے ایک مدد یہ ہے کہ اب جب کہ قیام کیا ہے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں تو پسپائی اختیار نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ملتوی کر دو، جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام شروع کرنے سے پہلے مشکلات دیکھ کر اندازہ لگا کے کام چھوڑ دیتے ہیں، ارادہ ترک کر دیتے ہیں، یا کام شروع کر کے ابتدائی مراحل میں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مشکلات پیش آ گئی ہیں۔ یہاں پر ایک ضابطہ ہے استقامت کا کہ قیام جب کیا ہے تو اس قیام کو جاری رکھنا ہے۔ استقامت استعانت کی طرح ایک ہی لفظی ضابطے اور قاعدے کے مطابق یہ لفظ بھی وہی معنی دیتا ہے۔ جیسے استعانت اون طلب کرنا، اون کی جستجو کرنا، اون کی تلاش کرنا، اون حاصل کرنے کے لیے تگ و دو و کوشش کرنا، یہ استعانت ہے۔ جانا کسی کے پاس، اسے کہنا، اسے مائل کرنا، اسے سمجھانا، یہ استعانت ہے، کسی کی اون، کسی کی مدد کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے۔ استقامت بھی اسی معنی میں ہے، یعنی قیام کو جستجو کرنا، قیام کی طلب کرنا، قیام کا خواہش مند ہونا، قیام جاری رکھنا، پسپا نہ ہونا، اس قیام کو ترک نہ کر دینا، تسلیم نہ ہو جانا مشکلات کے سامنے، اپنا ارادہ اور اپنا منصوبہ نہ چھوڑ دینا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں صبر کہتے ہیں۔ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، استقامت بھی اور صبر بھی۔ استقامت میں ایک پہلو مراد ہے اور صبر میں ایک جامعیت موجود ہے۔ صبر اصل میں لغت کے لحاظ سے صبر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک جگہ پہ باندھ دینا، اس کو محبوس کر دینا، پابند کر دینا، مقید کر دینا، باندھ دینا کسی کو، تاکہ وہ یہاں سے ہل نہ سکے، آگے پیچھے جا نہ سکے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور عربوں کے اندر لغت عرب میں صبر کا لفظ قرآن کے نزول سے پہلے سے رائج تھا، وہ استعمال ہوتا تھا، اور وہ یہ لفظ صبر اور اس سے بنے ہوئے الفاظ استعمال کرتے تھے اپنے حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے، اونٹ، بھیڑ، بکریوں کے لیے، کہ جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، ڈیرا ڈالتے تھے، تو یہ جانور ان کے مانوس تھے ان کے ساتھ۔ کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جو منتشر ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو مانوس ہیں، جہاں انسان نے پڑاؤ ڈالا یہ بھی وہیں پر رکے رہتے ہیں۔ ان کو خود لے کے جانا پڑتا ہے چراگاہ میں، ان کو خود لے کے کسی دوسرے مکان میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہ کریں تو یہ وہیں بیٹھے رہیں گے، یہ خود پانی پینے بھی نہیں جاتے، خود چارہ چرنے بھی نہیں جاتے۔ کچھ جانور ہیں جو بھوکے ہوں تو کہیں منہ جدھر ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے، وہ وہیں چل پڑتے ہیں، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم کے کہیں پانی تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے اونٹ ہے، اونٹ نہیں کرتا یہ کام، چراگاہ میں بھی خود نہیں جاتا، مالک اس کو لے کر جاتا ہے چرواہا، یا پانی کی گھاٹ پر بھی خود نہیں جاتا، اس کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ اور اونٹ ان جانوروں میں سے ہے کہ جس کو ایک جگہ باندھ دو وہیں کھڑا رہتا ہے، ہلتا نہیں وہاں سے، نہ بھی باندھو تو کھڑا رہتا ہے، یا اس کو اگر بٹھا دو کسی جگہ پر تو بیٹھا رہتا ہے جب تک آپ اس کو نہ اٹھائیں۔ پالتو اونٹ جو سدایا ہوا اونٹ ہو، یعنی معبد، جس کو عرب ابل معبد کہتے ہیں، یعنی وہ اونٹ جو انہوں نے سدھار کے تیار کر لیا ہے اور وہ اپنے مالک کے امر و نہی مانتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، یہ ابل معبد کے طور پر اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں پہ اس کو رکھا جائے ہلتا نہیں وہاں سے۔ اس کو عرب ایسے جانوروں کو سبیرہ یا سابورہ کہتے تھے۔ اسی طرح وہ بادل جو آ کے جم جاتے ہیں، ہلتے نہیں، جیسے آج کل کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اس وقت ہم ماہ جنوری میں ہیں اور آج غالباً 12 تاریخ جنوری کی ہو گئی ہے۔
12 یا 13 تاریخ ہے جنوری کی 13، تو ایک ہفتے سے بادل یا اس سے زیادہ عرصے سے جمے ہوئے ہیں، دھوپ نہیں نکلتی، سورج چھپا ہوا ہے۔ یہ بادل آ کے انہوں نے ایک طرح کا پڑاؤ ڈال لیا ہے، بادلوں نے برستے نہیں ہیں، صرف سردی بڑھانے کے لیے سورج کی تپش روک رہے ہیں اور سورج کی روشنی روک کے دن رات بادل جمے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں سردی اس خطے میں زیادہ ہے۔ یہ بادل چونکہ عموماً برسات کے موسم کے بادل ٹکتے نہیں ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، برستے ہیں، فوراً برس کے پھر گزر جاتے ہیں، اگلے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا موسم برسات میں بارش ہوتی ہے، پھر اگلے منٹ میں چند منٹ بارش ہوتی ہے، اگلے منٹ دھوپ نکل آتی ہے۔ سردیوں کے اور خزاں کے بادل اگر کسی جگہ آ جائیں تو جم جاتے ہیں، پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ یہ بادل بھی انہیں سابورا کہتے ہیں عرب، یعنی وہ بادل جو آ کے ایک جگہ جم گئے، ہلتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، جیسے آج کل کے بادل چھائے ہوئے ہیں مثلا۔ اور اس طرح اور مثالیں بھی ہیں بہت ساری، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اسی باب سے انسان اگر اپنے جذبات کو اسی طرح قابو رکھے، ایک جگہ جذبات قابو کر لے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ پر رہیں، جذبات بھی ابھرتے ہیں، امڑتے ہیں، اور جذبات ساتھ انسان کو بھی ابھارتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے اندر جذبات کو تھام لے اور پابند کر دے، ایک جگہ پر رکے رہیں، جذبات اظہار نہ کریں، زبان پہ نہ آئیں، اور ان کے نتیجے میں انسان اول فول نہ کہے، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یعنی ایک نفس کو یا اپنے نفس کے احساسات کو قابو کر لینا، باندھ لینا ایک جگہ کہ ٹھہرا رہے، امڑے نہیں، ابھرے نہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اس باب سے اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور سماجی حرکت کو بھی صبر کہتے ہیں کہ انسان جب سماجی زندگی گزارتا ہے مختلف شعبوں میں، میدانوں میں، اس کو گوناگون مشکلات پیش آتی ہیں۔ کہیں وسائل کم پڑ جاتے ہیں، کہیں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہیں دشمنان آ جاتے ہیں، کہیں انسان پر حملے ہوتے ہیں، زبانی حملے ہوتے ہیں، کہیں مسلحانہ حملے ہوتے ہیں، کہیں لوگ انسان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یہ رائج چیزیں ہیں، معمول کی چیزیں ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب حالات حوصلہ شکن ہو جائیں، وسائل کم پڑ جائیں، لوگ ساتھ نہ دیں، مشکلات زیادہ آئیں، رکاوٹیں زیادہ آئیں، ایسے اوقات میں عموماً انسان منصوبے اپنے ختم کر دیتا ہے، ارادے بدل دیتا ہے، راستے بدل دیتا ہے، جہتیں تبدیل کر لیتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات کے آنے سے اپنا ارادہ ترک کر دے، اپنا مقصد چھوڑ دے، اپنا راستہ ہی بدل دے، اس کو جزو کہتے ہیں۔ اصطلاح قرآن بھی ہے اور عربی زبان میں جزا کرنے والا، یعنی جزا کہتے ہیں۔ جزا وہ رسی جو بندھی ہوئی ہے بیچ میں سے کاٹ دے، وہ ارادہ جو مسلسل جاری رہنا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، وہ کاٹ دیا بیچ میں، جزا کر دیا۔ اور وہ استقامت، پائیداری جو ایک جگہ پر ثبات قدم قائم رہنا چاہیے تھا، انسان نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو جزا کہتے ہیں۔ اور اگر قائم رہے، جاری رکھے، ان تمام مشکلات میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں انسان اپنا ارادہ قائم رکھے، اپنا سفر جاری رکھے، اپنا مقصد حاصل کرنے کی ہمت اپنی مسلسل جاری رکھے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی معنی میں صبر کو استعمال کیا ہے متعدد آیات کے اندر، کہ جہاں پر خصوصاً مصیبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ ہم انسان کو آزمائشوں میں ڈالیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں اور سختیوں میں ڈالیں گے، نہ کہ انسان کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، نہ، اس باب سے نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے عظیم ہدف و مقصد کے لیے ہم نے انسان کو آزمائشوں میں ڈالنا ہے۔ ان میں سورہ بقرہ، سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، 155 اور 156 دونوں میں ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آپ کو ابتلا کریں گے، مبتلا کریں گے۔ بلا آزمائش کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ کیسی آزمائش ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی معمولی تھوڑا سا، بِشَيْءٍ، نہ بہت بڑی خوف میں اور بہت بڑی آزمائش میں نہیں، تھوڑی سی قابل تحمل، قابل برداشت آزمائش میں ڈالیں گے ہم۔ خوف آپ کے لیے پیدا کریں گے، یعنی ایسے اسباب زندگی میں آپ کے لیے خوف آ جائے گا۔ اور اس آیت کو عموماً ہم بہت بے جا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی مر جائے تو، کسی بھی سبب سے مر جائے تو اس کے لیے یہ آیت استعمال کرتے ہیں ہم۔ یہ آیت اللہ کی راہ کے اندر پیش آنے والے مصائب کے لیے ہے، نہ ہر مصیبت جو انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آئی۔ وہاں بھی عموماً علماء اسی آیت کو تطبیق کرتے ہیں، یا خود صاحبان مصیبت اس آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے تسلی لیتے ہیں۔ نہ، یہ آیہ کریمہ مختص ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کی راہ میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ چونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آپ کو مبتلا کریں گے، ہماری طرف سے یہ آزمائشیں آئیں گی۔ ورنہ آپ کی اپنی طرف سے یہ آزمائشیں آئیں، آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئیں، دوسروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے آئیں، تو اس کے لیے نہیں ہے یہ آیا۔ جب ہم آپ کو خوف میں مبتلا کریں، بھوک میں، افلاس، فقر، ناداری، اللہ کی راہ میں جب آپ کو وسائل کی کمی، بھوک، افلاس جھیلنا پڑے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال آپ کا کم ہو جائے، آپ کو مالی طور پر خسارہ ہو جائے، وَالْأَنفُسِ، اور جانی نقصان ہو جائے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں آپ کا جانی نقصان ہو جائے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، نتائج، آثار آپ کے، جس کو تفاسیر میں اولاد پر تطبیق کیا گیا ہے کہ آپ کی اولاد اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اس وقت جب ہم آزمائیں گے آپ کو ان 5 قسم کی آزمائشوں میں ہماری راہ میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس وقت صابرین کو بشارت دو، خوشخبری دو، مژدہ دو صابرین کو، یعنی ان خوف کی حالت میں، بھوک افلاس کی حالت میں، نقص اموال و انفس و ثمرات کی حالت میں، یہ 5 آزمائشیں جب انسان پر اللہ کی راہ میں آئیں، اور انسان جب صابر رہے، ڈٹا رہے، قائم رہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ نہ جائے، ترک نہ کر جائے، اور رخ موڑ نہ لے، پریشان نہ ہو جائے، تسلیم نہ ہو جائے، ارادہ بدل نہ لے اپنا، قائم رہے اپنے مقصد پر، یہ صابر ہیں۔ اور ان صابرین کے لیے بشارت ہے۔ صابرین وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پیش آتی ہے تو یہ بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خوب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مصائب، امتحانات اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ بس صبر کا یہاں پر اس آیت میں بہت خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنی بھی فرما دیا اور مورد و موقع بھی بتا دیا کہ صبر کہاں ہوتا ہے، جہاں سختیاں، جہاں رکاوٹیں، جہاں مصائب، جہاں مسائل، جہاں مشکلات، جہاں کمی، وسائل کی کمی، لوگوں کی کمی اور باقی تعاون کی کمی جہاں پیش آئے، پھر بھی آپ اپنا راستہ نہ چھوڑیں، یعنی اللہ کا راستہ نہ چھوڑیں، اس پر قائم رہیں اور اپنی تگ و دو وہاں جاری رکھیں، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں انسان کو صابر بنانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیا 177 میں پھر صبر کا دوبارہ ذکر آیا ہے، جس سے ہم صبر کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں اور صبر کا موقع و محل بھی ہمیں مشخص ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیا 177 میں
کہ صبر کہاں چاہیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، دائیں بیٹھ جاؤ، بائیں بیٹھ جاؤ. جیسے عموماً خود ساختہ بر، خود ساختہ نیکیاں، خود ساختہ دینی کام جن کا قرآن نے حکم نہیں دیا لیکن لوگ شوق سے کرتے ہیں یہ کام. نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ اللہ نے فرمایا، کہیں بھی نہ عقل حکم دیتی ہے، لیکن ہم ان کاموں کو عموماً دینی کام اور بڑے اجر کے کام اور مانوی کام اور ان کو بڑا اہمیت دیتے ہیں. لوگوں کی تلقین کی وجہ سے علماء پہلے یہ کام کرتے ہیں عوام کو مشغول کرنے کے لیے، یا پیر قسم کے لوگ صوفیاء کے نام پر جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں وہ عموماً یہ کام لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ جو لوگوں میں اثر انداز ہوتے ہیں، تاثیر ہے اور کسی کام پہ لوگوں کو لگا دیا انہوں نے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف. جیسے ننگے پاؤں چلنا، ننگے پاؤں چلنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، بلکہ شاید اس کے اندر اگر دیکھیں تو تاکید دین کی بھی ہے، اور عقل بھی جب کہتی ہے کہ ننگے پاؤں چلنے میں انسان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ننگے پاؤں چلنے کو لوگ زیادہ اپنے لیے اجر کا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ نہیں ہے کسی جگہ. یا اسی طرح بعض بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، معروف شخصیات کے بارے میں، ایک ٹانگ پہ پانی کے اندر جا کے کھڑے ہو جانا. خوب یہ کس نے حکم دیا ہے، کہاں دیا ہے کہ آپ ایک ٹانگ پہ، اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں اور 2 ٹانگوں پر بھی ہمیشہ کھڑے نہیں رہو، اس میں بیٹھو بھی، چلو بھی، سارا استفادہ کرو. یا مثلاً کھانے کے اپنے خاص آداب مقرر کر دینا کہ اتنا کھانا کھانا ہے، 1 کھجور کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا. یہ وہ نیکیاں ہیں جو روحانیت ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا میں اور دیگر آیات میں رد کیا ہے کہ یہ بر نہیں ہے. بر کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور اب ابرار یا بر یہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. صابر ابرار یا بر کون لوگ ہیں؟ جو سختیوں میں، جو مشکلات میں، جو ناامیدیوں میں، جو خوف و یاس میں، جہاں دوسرے لوگ عموماً گھبرا جاتے ہیں اور میدان ترک کر جاتے ہیں، یہاں پر جو صابر رہیں، قائم رہیں، اپنے ارادے پر، اپنے ہدف کی خاطر اپنی راہ پر ڈٹے رہیں، یہ صابرین ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ صدیق ہیں اور یہ باتقوا لوگ ہیں جو اپنی راہ پر قائم رہیں. پس صبر قرآن کے نزدیک متعدد آیات ہیں صبر کی، اپنے اپنے مقام پر ان سے بحث کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. تو صبر ایک انسانی رویے کا نام ہے، ایک سماجی ضابطہ ہے، انفرادی بھی ہے، سماجی بھی ہے، لیکن قرآن چونکہ اس کو جم کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو اس لیے یہ سماجی ہے. جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ یا وَبَشِّرِ الصَّابِرِین، صابرین کو حکم ہے. تو یہ سماجی سطح کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ جو باہم وہ قوم جو ایک قومی سفر شروع کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، اور انہیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں، وہاں پر انہیں صبر اختیار کرنا ہے. اور صبر کو قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو سمجھتے ہیں امتیاز ہے صابرین کے لیے اور صبر کا نتیجہ ہے، وہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ سب سے بڑا امتیاز ہے کہ اللہ
کن کے ساتھ ہے؟ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یعنی استقامت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مشکلات کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، جو رکاوٹوں کے پیچھے کھڑے نہیں ہو جاتے، جو ارادے بدل نہیں دیتے، جو اللہ کی راستے ہیں ان سے ہٹتے نہیں، مایوس نہیں ہوتے، حوصلہ شکنی کے نتیجے میں حوصلے پست نہیں ہوتے جن کے۔ یا قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کی ملامت کی جائے، ان کی کردار کشی کی جائے اور ان کی سرزنش کی جائے، اس ملامت سے ہرگز گھبراتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے، اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ یہ صابرین ہیں۔ ان کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن میں استقامت نہیں ہے وہ اپنے حوالے کر دیے گئے ہیں کہ اپنا نظام خود سنبھالو تم۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صابر یعنی استقامت دکھانے والے لوگ۔ اور ابھی یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا جیسے آیا اگلی بیان کی ہے، آیا 153 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں بنی اسرائیل کو خطاب ہے سورہ بقرہ کی آیا 45 میں، اور سورہ بقرہ کی آیا 153 میں مومنین کو خطاب ہے۔ وہی خطاب جو بنی اسرائیل کو ہے وہی مومنین کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ مومنوں کے لیے حکم ہے۔ اور پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایک آیت ہوتی قرآن کریم کے متعلق تو کافی تھی۔ یہ قرآنی ضابطہ استفادہ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یہ گنجائش چھوڑی ہے یا یہ راستہ رکھا ہے کہ جو توانائی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر وہ کسی مقصد کے حصول کے لیے کم پڑ جاتی ہے تو آپ کو اون طلب کرنی چاہیے۔ اون یعنی دوسروں سے مراد یعنی دوسرے لوگ، دوسرے طبقات، دوسرے منابع سے۔ وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ گروہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، سبب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ ٹیکنالوجی سے مدد لے لیں، اسباب سے مدد لے لیں، کہ یہ ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ افراد سے بھی مثالیں لیں، جیسے ذوالقرنین نے لوگوں سے مدد مانگی، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی پر تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لوگوں سے تعاون لو، آپ لو بھی اور دو بھی۔ اور یہاں پر ہے کہ آپ استعانت لو، اون طلب کرو صبر سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہاں پر صلاۃ پر صبر کو مقدم رکھا گیا ہے، یعنی استعانت صبر کی صلاۃ سے بھی زیادہ ہے۔ صبر ایک سماجی رویہ ہے، ایک انسانی رویہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ استقامت، پائیداری، ثبات قدم۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پائیداری دکھانی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے، اور صبر سے مدد لو، صبر سے اون طلب کرو۔ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں وہ سفر جاری رکھو ان وعدوں تک پہنچنے کا، اور استقامت سے کام لو، استقامت چھوڑ نہ دو، بیچ میں سے ترک نہ کر جاؤ تم۔ اور دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے ساتھ مقرر فرمائی ہے وہ صلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ صبر و صلاۃ کا کوئی اور نتیجہ نہ ہو، اور یہ ایک کافی ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جو استقامت دکھاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جو استقامت نہیں دکھاتے وہ جو بھی کریں، ایک چیز مسلم ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خود قابل تشریح بات ہے کہ انشاءاللہ جب اس آیہ کریمہ پہ آئیں گے تو واضح کریں گے۔ آیا محل لباس میں آیا 45 میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پس صبر ایک سماجی رویہ، صبر ایک سماجی ضابطہ،
صبر ایک اجتماعی سفر کا اصول ہے الہی، اور یہ کام دونوں قسم کے لوگ کرتے ہیں، مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں، غیر مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں اس کی مثالیں دیکھیں، لوگ استقامت دکھاتے ہیں، پائیداری دکھاتے ہیں، ثبات دکھاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیابی اسی ثبات اور پائیداری کے اندر ہے۔ بے شک حق پر نہیں ہوتے بعض اوقات، لیکن استقامت کے نتیجے میں انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے بجائے ایک طبقہ حق پر ہوتے ہوئے صبر و استقامت اور پائیداری نہیں دکھاتا، ثبات قدم، جس کے نتیجے میں شکست کھا جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے استعانت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے دونوں آیات کے اندر، آیا 45 میں سورہ بقرہ میں، اور اسی طرح آیا 153 میں سورہ بقرہ کے اندر، ایک مومنین کو خطاب ہے اور ایک میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ سے استعانت لیں، اون لیں، مدد لیں صلاۃ سے، صبر سے اور صلاۃ سے مدد لیں۔ استعینوا، باقاعدہ طلب کرو، مانگو مدد صلاۃ سے۔ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعرہ بنا لو کہ اے نماز ہماری مدد کرو، اے صبر ہمارا مدد کرو، یہ نہیں، یعنی صبر اختیار کرو، یہ اون ہے تمہارے لیے، اور صلاۃ اختیار کرو۔ بعض جگہ پر ہے اقامت الصلاۃ، یہ اقامت الصلاۃ کرو گے، یہاں نہیں ہے، یہاں استعانت الصلاۃ ہے، لیکن جب صلاۃ کی طرف آئیں گے تو اقامت الصلاۃ، اس کو بصورت اقامت الصلاۃ آپ نے متعلق قرار دینا ہے اون کا و مدد کا۔ اقامت الصلاۃ کا پہلے معنی کیا ہے، صلاۃ کا بھی معنی کیا ہے، چند دفعہ معنی کیا ہے، یہاں پھر اس کو تکرار کریں گے تاکہ یہ آیا بھی تکمیل ہو جائے، کہ صلاۃ بھی دراصل ایک انسانی رویہ ہے، طریقہ ہے، ایک طرز ہے انسانی حیات کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور اس طرز زندگی کو انسان کا معمول بنانے کے لیے ساتھ ایک تمرین اور مشق بھی رکھ دی ہے، اور وہ صلاتی عبادت بھی رکھ دی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ روزانہ صلاتی عمل انسان انجام دے، روزانہ صلاۃ کے عمل سے گزرے، تکرار کرے، تاکہ صلاتی رویہ انسان کا ملکہ بن جائے، انسان کے اندر راسخ ہو جائے۔ ہم نے اس صلاۃ عبادی کو کسی اور شکل میں تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا اس صلاۃ عبادی میں بھی صلاتی عنصر کم ہو گیا ہے، اور اس میں نمازی پہلو زیادہ غالب آ گیا ہے، صلاتی حیثیت اس کی مفقود ہو گئی ہے۔ ترجمہ کر کے ہم نے اس کو بالکل ہی ایک طرح سے تبدیل کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی صلاتی نہیں ہوئی، ہمارا معاشرہ صلاتی معاشرہ نہیں ہوا، عبادت چونکہ صلاتی نہیں رہی، عبادت سے روح صلاتی ختم کر دی گئی، اور فقط اس میں روح نمازی چھوڑی ہے ہم نے پیچھے، لہٰذا صلاتی اثرات صلاۃ کے معمول کی زندگی پر نہیں آئے، جبکہ مقصود یہ تھا کہ یہ صلاۃ انسان عبادت کرے، عبادت صلاۃ یعنی عبادت کرے صلاتی شکل میں، صلاتی کیفیت کے ساتھ، صلاتی طرز پر عبادت کرے، تاکہ زندگی ساری انسان کی صلاتی اور صلواتی ہو جائے۔ اب اس معنی کو تکرار کریں گے مختصر، چونکہ پہلے اس کی واقعیت بیان ہو چکی ہے تفسیر، اور پھر آیت سے مجموعی طور پر استفادہ کریں گے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔